بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا موضوع سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب آپ سے سوال کریں اے حبیب، جب آپ سے سوال کیا جائے، اِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے، جب میرے بندے آپ سے سوال کریں، انی، میری نسبت، اللہ فرماتا ہے میرے بارے میں اگر میرے بندے آپ سے سوال کریں، فَإِنِّي قریب، تو آپ بتا دیں کہ بے شک میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اذا دعان فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس انہیں چاہیے کہ میری تابع فرمانی کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر پختہ ایمان رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ مراد پا جائیں۔ حاضرین گرامی، یہ آیت ایک انسان کے لیے، اہل ایمان کے لیے اور اہل اسلام کے لیے ایک مژدہ جاں فضا ہے کہ اللہ کریم اپنے بندوں کو اپنی خبر دیتا ہے اور انہیں اس بات کی اطلاع فرماتا ہے کہ لوگوں، تم ذرا اپنے دلوں کے اندر غور تو کرو، تمہارا رب بالکل تمہارے قریب ہے، اور وہ اتنے قریب ہے جیسے قرآن میں فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ تو یہ ایک انسان کے لیے، ایک گناہگار کے لیے، کسی مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کے لیے یہ اللہ کی طرف سے ایک خوشخبری ہے اور ایک انعام ہے کہ جس رب نے اسے پیدا کیا، جس رب نے اسے زندگی دی، وہ رب اپنے بندوں سے مکمل طور پر باخبر ہے۔ وہ جس حال میں ہیں، وہ مشکل میں ہیں، وہ پریشانی میں ہیں، وہ دکھ میں ہیں، وہ بیماری میں ہیں، وہ جس حال میں ہیں، اللہ ان کے قریب ہے۔ اس آیت کا شان نزول اس طرح سے ہے کہ ایک بدو، ایک عرابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، ایک دیہاتی، اور اس نے عرض کی کہ حضور ہمیں یہ بتائیں کہ ہمارا رب قریب ہے تاکہ ہم اس سے آہستہ آہستہ مناجات کریں، باتیں کریں، یا رب ہمارا دور ہے تو پھر ہم زور زور کا پکار کر اس کو اپنی بات پہنچائیں، تو ہمارا رب کدھر ہے؟ اللہ کے بارے میں اس نے سوال کیا۔ حضور علیہ السلام اس کی یہ بات سن کر خاموش ہو گئے۔ سوال کیا تھا کہ حضور یہ بتائیں کہ رب ہمارے قریب ہے کہ ہم آرام سے آہستہ سے مناجات کریں، آہستہ سے بات کریں، یا رب دور ہے کہ ہم پکاریں، آواز دیں، ندا دیں؟ حضور خاموش ہوئے۔ جیسے ہی آپ خاموش ہوئے اسی وقت اللہ کریم نے یہ آیت اتار دی اور فرمایا اے حبیب، یہ پوچھنے والے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ، جب آپ سے سوال ہو، آپ سے پوچھیں عبادی، میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، میرا پتہ پوچھیں، میری خبر مانگیں، تو فرمایا انی، میرے بارے میں وہ یہ چاہیں کہ ہم اپنے رب کا قرب حاصل کر لیں تو آپ فرما دیں کہ لوگوں، تمہارا رب
ایسی شان رکھتا ہے کہ فَإِنِّ قریب، وہ ہر شخص کے ساتھ قرب کا ایک تعلق رکھتا ہے، ہر شخص کے قریب ہے، کوئی بھی انسان اس سے دور نہیں۔ اب کرنا کیا ہے؟ فرمایا کہ جب بھی اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اجیب، وہ جواب دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے ہر پکارنے والے کی پکار کا۔ اجیب دعوت الداع، جب بھی کوئی پکارنے والا پکارتا ہے، جب بھی کوئی اس سے دعا مانگتا ہے، جب بھی کوئی اس کے بارگاہ میں اپنی مشکل پیش کرتا ہے، جب بھی کوئی دکھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے دکھوں کو پیش کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں، یعنی اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں، اس کے دکھوں کو دور کرتا ہوں، اس کو بیماری سے شفا دیتا ہوں، اس کو مشکل میں آسانی عطا کرنے والا ہوں۔ بس اب تمہارا کام کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لوگو اب کرنا تم نے یہ ہے کہ تم میرے تابع فرمانی میں آ جاؤ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری ہر دعا قبول کروں اور تمہاری ہر پکار کو میں جواب دوں، تمہاری مشکل میں آسانی کر دوں، تمہاری بیماری کو شفا سے بدل دوں، تمہارے اوپر اپنے انعامات نازل کروں، تو کرنا یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم اب یہ کرو کہ میری تابع فرمانی میں آ جاؤ، میری بات ماننے میں آ جاؤ، میرے راستے پر چلنے لگ پڑو۔ جب تم میری بات ماننے لگو گے، میرے بندے بن جاؤ گے، اور وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور میرے اوپر تمہارا پختہ ایمان ہوگا کہ ہمارا رب ہمارے قریب ہے، ہمارا رب ہماری ہر پکار کو سنتا ہے، ہمارا رب ہماری مشکل میں آسانی عطا کرنے والا ہے۔ جب تمہارا ایمان اس قدر پختہ ہو جائے گا، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میری ذات پر تم اس طرح ایمان رکھتے ہوئے اور میری راہ پر چلتے ہوئے زندگی گزارو گے، تو پھر تم دیکھو گے کہ جب بھی تمہاری زبان سے کوئی پکار نکلے گی، کوئی دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھیں گے، تو یقیناً اللہ کریم تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ اور آخر میں فرمایا لعلہم یرشدون، تاکہ وہ سب ہدایت پا جائیں۔ جب ہم اللہ کی راہ پر چلنے والے بن جاتے ہیں، اللہ کی ہدایت پر ہم چلنے والے بن جاتے ہیں اور اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے بن جاتے ہیں، تو اس وقت اللہ کی رحمتیں بھی ہمارے قریب آ جاتی ہیں، ہماری مشکلیں آسانیوں میں بدل جاتی ہیں۔ اور اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو دعا سے عاجز نہ آ جایا کرو، دعا مانگا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا ہے، خود اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے بندو مجھ سے مانگو، میری بارگاہ میں سوالی بنو، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ اور سوال کرنے والے بنو۔ تو حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ حضور کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کبھی دعا سے عاجز نہیں آنا، بلکہ دعا مانگتے رہو، اسے پکارتے رہو۔ اور پھر اس پر صحابہ نے عرض کی حضور ہمیں نہیں پتا کہ ہم کب دعا مانگے، کیسے دعا مانگیں، کب دعا قبول ہوگی؟ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا اے حبیب جب بھی آپ سے میرے بارے میں بندے پوچھیں، سوال کریں، تو انہیں کہیں کہ اللہ نے کوئی دعا کے لیے وقت مخصوص نہیں کیا ہوا، اس لیے کہ نہ وہ سوتا ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ہر وقت موجود ہے، اس کا نور ہر وقت موجود ہے، اور وہ اپنے بندوں کی ہر وقت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور یہاں یہ لفظ ایذا بھی استعمال فرمایا، فرمایا اجیب دعوت الداع، میں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھ سے مانگتا ہے، جب بھی وہ مجھ سے سوال کرتا ہے، جس حال میں سوال کرتا ہے۔ تو صحابہ کے اس بات کا جواب اللہ نے دیا کہ یہ سوال نہیں کرنا کہ کب اللہ قبول کرے گا، کب دعا مانگے،
بلکہ جب بھی تم دعا مانگو، اذا دعان، جب بھی تم سوالی بنو گے رب کی بارگاہ میں پانچوں وقت آؤ، پانچوں وقت تم اللہ سے مانگو اور خوب دعائیں کرو تو اللہ کریم تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ ایک روایت یہ بھی ہے اس آیت کے حوالے سے کہ یہودیوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، انہوں نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہنے لگے کہ ہمارا رب کیسے ہماری دعائیں سنتا ہے، ہمیں کچھ بات سمجھائیں کس طرح دعا سنتا ہے، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کا یہ گمان ہے کہ ہمارے اور آسمان دنیا کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ آسمان اور ہمارے درمیان 500 سال اگر انسان چلتا رہے تو 500 سال کے بعد ایک آسمان آتا ہے، پھر ہر آسمان کا درمیانی حصہ جو ہے موٹائی وہ بھی اتنی ہے 500 سال، تو اللہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے، عرش معلیٰ پر ہے، تو اتنی بڑی مسافت ہے۔ اب اتنی بڑی مسافت پر ہماری دعا کیسے پہنچتی ہے؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ کریم نے اس کا یہ جواب دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے حبیب جب میرے بندے آپ سے میری نسبت پوچھیں، سوال کریں، تو انہیں کہو یہ سوچنا چھوڑ دو کہ اس آسمان کی اس آسمان تک کتنا فاصلہ ہے، اس کی موٹائی کتنی ہے اور یہ کتنی مسافت پر ہے، بلکہ تم یہ سوچو کہ اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول کرتا ہے جب بھی تم دعا کرتے ہو، اس لیے تم دعا کی قبولیت والے راستے پر چلو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بس تمہیں چاہیے، اللہ فرماتا ہے کہ میری اتباع کرو، میری بات مانو، میری تابع فرمانی کرو، میری اطاعت کرو، میرے راستے پر چلو، پھر یہ آسمانوں کی موٹائیاں، یہ مسافتیں، یہ کچھ بھی نہیں ہیں، تمہارے منہ سے دعا کے لفظ نکلیں گے، اللہ ان کو فوری طور پر قبول فرما دے گا۔ اب یہ جو ہم نے پہلے شروع میں ذکر کیا کہ ایک اعرابی نے پوچھا تھا، بدو نے، ایک اعرابی بدو دیہاتی تھا، اس نے پوچھا کہ حضور ہمیں بتائیں کہ رب ہمارے قریب ہے، ہم آہستہ آہستہ بات کریں یا دور ہے، اونچی آواز سے پکاریں؟ تو اس کے اندر ایک بات اور بھی پوشیدہ ہے۔ آیت جو اتری، آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا، دعا مانگنے والا میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہوں۔ یہاں مفسرین نے ایک نقطہ بیان فرمایا، وہ فرماتے ہیں یہاں ذکر خفی کی طرف آپ کو اشارہ ملتا ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کیا کریں، تو ذکر کرنے کے آداب اور قبولیت کی علامات یہ ہیں کہ آپ بالکل آرام سے، خفی کا معنی ہوتا ہے کم آواز کے ساتھ، بالکل دھیمے طریقے سے، یہ ذکر کا ادب بھی ہے کہ آپ اس طرح اللہ کو پکاریں ذکر خفی کے ساتھ، کیونکہ اللہ ہماری شارحق سے زیادہ قریب ہے، وہ ہماری ہر پکار کو سنتا ہے، وہ ہمارے قریب تر ہے۔ اس لیے یہاں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ ہمیں اپنا کچھ وقت اللہ کی یاد کے لیے یوں بھی نکالنا چاہیے کہ ہم علیحدہ سے بیٹھے ہوں اور پھر اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے نام کا ذکر، جتنا آپ اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں اتنا آپ کے سامنے انوار کھلتے ہیں، آپ کے جسم کے اندر جو گناہوں کا میل ہے، جو اندھیرے ہیں، وہ ختم ہوتے ہیں۔ اللہ کا نام لینے سے آپ کے روح کے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، نور پیدا ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جب خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے حملہ کیا قلعہ خیبر پر، تو تمام مسلمان آپ کو پتہ ہے جوش میں تھے، تو سب نے مل کر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یوں اونچی آواز سے پکارنا شروع کر دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے ان کی یہ آواز سنی تو آپ نے فرمایا لوگو اپنی جانوں پر نرمی کرو، تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے بلکہ تم اس کو پکار رہے ہو جو سمیع ہے، ہر صدا سنتا ہے، ہر آواز سنتا ہے، ہر پکار سنتا ہے، اور وہ دور بھی نہیں ہے، وہ کہیں غائب نہیں ہے بلکہ وہ قریب ہے، وہ تمہارے پاس ہے۔ مفسرین نے یہ جو فائنی قریب، اللہ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں، اس کا معنی یہ بیان کیا کہ اللہ
مکان کی قید سے پاک ہے. اللہ کسی مکان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ اللہ نور السماوات والارض ہے. اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے. اللہ کا جو قرب یہاں سے قرب سے مراد علم ہے، کہ یعنی علم کے اعتبار سے اللہ کے سامنے ہمارے اعمال ہیں. اللہ کا علم وہ اس قدر کمال ہے کہ ہماری ہر عمل اور ہر بات سے اللہ باخبر ہے. تو یعنی اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے. ہر شے، ہر بات، ہر عمل اور ہر جملہ، ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے ہے. حضرت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے افعال اور کام اور ان کے اقوال کے متعلق کمال علم اور ان کے احوال پر مطلع ہونے کو اللہ نے ایک آدمی کی ساتھ مثال دی ہے. اللہ نے یہ جو فرمایا فَإِنِّي قریب، پس میں قریب ہوں. حبیب جب آپ سے میرے بارے میں بندے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، ہم کیسے پکاریں، کس طرح دعا کریں، وہ ہماری دعا کو سنتا ہے، قریب سے سنتا ہے، دور سے سنتا ہے. یہ جتنے سوال ہیں ان سب سوالوں کا جواب اللہ نے فرمایا فَإِنِّي قریب، بے شک لوگوں میں تمہارے قریب ہوں. قرب جو ہے، قرب اللہ کا قرب، یہاں امام بیضاوی نے یہ مسئلہ سمجھایا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا اپنے بندوں کے اعمال پر خبر رکھنا، کیا کر رہے ہیں اور ان کے منہ سے کیا جملے نکل رہے ہیں، وہ کیا مانگ رہے ہیں اور ان کا حال کیا ہے، ان تمام کے اوپر اطلاع کو اللہ نے اس طرح مثال دی جیسے ایک آدمی کی حالت ہو اور ایک آدمی دوسرے آدمی کے بالکل قریب ہو، ایک آدمی کا گھر دوسرے آدمی کے گھر کے بالکل قریب ہو اور وہ اس کی تمام باتوں سے خبر رکھتا ہو. اللہ نے ہمیں یہ بات یوں سکھائی کہ مثال دی کہ تم اس بات کو یوں سمجھو کہ اللہ کا جو قرب ہے، اللہ کے قرب کو کوئی انسان کسی بھی طریقے سے سمجھ نہیں سکتا. انسان کے عقل سے ماورا بات ہے یہ کہ اللہ کا قرب کیسا ہے، اللہ کس طرح قریب ہوتا ہے. اللہ نے پھر یہاں مثال دی ایک تشبیہ کے طور پر. اللہ نے کہا فَإِنِّي قریب، دیکھو تم اس بات سے گھبراؤ مت، تم نے سوال کرنا ہے، تم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنی ہے. بس تم یہ بات جان لو اور اپنے دل میں اس بات کو بٹھا دو نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تمہاری شاہ رگ سے بھی اللہ فرماتا ہے میں تمہارے قریب ہوں. اللہ جو ہے وہ امکانیات سے پاک ہے. یہ جن چیزوں کے ہم محتاج ہیں، ہم مکان کے محتاج ہیں، جگہ کے محتاج ہیں، سمت کے محتاج ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ ماور، اللہ کی شان وراء الورا ہے. اللہ کا ممکنات جتنی چیزیں ہیں، ممکنات سے مراد جو چیزیں ہیں، ان کے ساتھ جو قرب ہے اس کو عقل ادراک نہیں کر سکتی، عقل سمجھ نہیں سکتی کہ اللہ میرے کتنا قریب ہے، اللہ سعودی عرب والوں کے کتنا قریب ہے، اللہ فلاں کے کتنا قریب ہے. یہ ہماری عقل سے ماورا باتیں ہیں، کیونکہ ہم ممکنات کے محتاج ہیں، ہم جگہ کے محتاج ہیں، ہم سمت کے محتاج ہیں. یہ محتاجیاں انسان کے لیے ہیں. اللہ ان سب سے وراء الورا نور السماوات والارض ہے. اس لیے فرمایا تمہارا کام یہ ہے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تم میری راہ پر چلتے رہو، میری بات مانتے رہو، میرے اوپر ایمان کامل رکھو. تم یہ کام کرو، پھر جب بھی تمہاری زبان سے کوئی سوال اٹھے گا، کوئی بات کرو گے، کوئی تمہارے اندر التجا پیدا ہوگی تو میری رحمتیں اسے قبول فرما لیں گی. تو دعا جو ہوتی ہے، دعا یہ بندے کی اللہ کی بارگاہ میں ایک عبادت ہوتی ہے. دعا بھی عبادت ہے، جیسے پہلے کئی دفعہ عرض کیا گیا، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے. اسی طرح دعا یہ نہ صرف عبادت ہے بلکہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے، نچوڑ ہے، اصل چیز دعا ہے. کہ آپ نے عبادت کی،
اب عبادت کے بعد آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ دعا جب بھی تم کرو گے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداع، میں قبول کرتا ہوں، اذا دعان، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ تو اللہ کا بندے کی دعا کا قبول کرنا، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ ایک سوال ہے کہ اللہ نے یہاں فرما دیا کہ میں جب بھی بندہ دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ اسی طرح ادعونی استجب لکم، اللہ نے فرمایا مجھے پکارا کرو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں یہ دو آیتیں، یہ اللہ کی ہر دعا کے قبول ہونے کا وعدہ لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا کہ میں تمہاری ہر دعا کو قبول کروں گا۔ اب اللہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو سوال یہ بنتا ہے کہ ایک انسان ہے، وہ اپنے رب سے بے شمار دعائیں کرتا ہے اور اس کی ساری دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہوتی، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ ادھر سے اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی تم مجھ سے دعا مانگو تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بے شمار دعائیں مانگتے ہیں لیکن وہ ساری قبول نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر مفسرین نے ایک بحث لکھی، اس کا خلاصہ میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ تو یہاں اللہ پاک وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہاں فرمایا اجیب دعوت الداع، میں دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ تو یہاں دعا بمانا اطاعت ہے، یعنی جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے حکم پر عمل کرتا ہے اور اس کی بات مانتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے تو میں اس کو جواباً اجابت کے طور پر ثواب عطا کرتا ہوں، اس کو نیکیاں عطا کرتا ہوں۔ اور ایک قول مفسرین نے یہ بیان کیا، اور یہ بات ہمارے سامنے ہے، کہ اللہ پاک یوں فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی ان شئت، کہ میں جو بھی بندہ مجھے دعا کرتا ہے، مجھ سے مانگتا ہے، تو میں جس کی چاہتا ہوں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اور یہاں ایک قول وہ یہ بھی بیان کیا گیا کہ میں دعا قبول کرتا ہوں اگر وہ دعا اس بندے کے حق میں بہتر ہو، اگر وہ دعا اس بندے کے حق میں بہتر ہو تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک کہ بندہ گناہ چھوڑ دیتا ہے، قطع رحمی یا اپنے رشتہ داروں کے تعلق کو توڑنا ختم کر دیتا ہے، یعنی رشتہ داری قائم رکھتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے اور جلدی نہیں کرتا دعا میں۔ یہ 3 شرطوں کے ساتھ حضور نے فرمایا تمہاری دعا قبول ہوتی رہتی ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جب انسان دعا مانگے تو اسے چاہیے کہ وہ جن گناہوں میں مبتلا ہے ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ سے معافی مانگے، اور اللہ سے معافی مانگتے ہوئے پھر رشتہ داری کو قائم رکھے۔ آج ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے، ہمارے ہاں فتنہ و فساد کی جڑ یہ ہے کہ ہم نے رشتوں کا احترام چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے جو رحم کے رشتے تھے ان کے ساتھ ہم نے قطع رحمی، ان کو توڑنا یہ ہم اعزاز سمجھتے ہیں۔ بہن بھائی کے ساتھ ظلم زیادتی، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا، اور یہ قتل و غارت تک بات جا رہی ہے، اور ہر انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور دوسرے کو کم تر سمجھتا ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو مضبوط، طاقتور اور بڑا سمجھتے ہوئے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ظلم کا طریقہ اختیار کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی اگر تم نے یہ راستہ اختیار کیا، اپنے رشتہ داری کے ساتھ تم نے اگر ظلم کیا اور رشتے کو توڑا اور رشتوں کا دھیان اور ادب نہ کیا تو یاد رکھنا تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ جب بندہ جلدی نہیں کرتا بلکہ دعا مانگتا رہتا ہے۔ اس کے اوپر صحابہ نے پوچھا، سوال ہوا حضور استعجال یعنی جلدی جلدی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بندہ جب یہ کہتا ہے اے میرے رب میں نے یہ تجھ سے مانگا، اے اللہ یہ عطا کر دے، اے اللہ یہ عطا کر دے، جب بندہ یہ دعا مانگتا ہے اور پھر فوراً بعد اس کے ذہن میں یہ دھیان آ جاتا ہے کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوئی جی،
کوئی نہیں دعا قبول نہیں ہو رہی جی، بس انسان مایوسی کی طرف چلا جاتا ہے. دعا مانگی، آج دعا مانگی، کل مانگی، پرسوں دعا چھوڑ دی اور ترک دعا کر دیا، اور انسان کا دھیان پھر مایوسی کی طرف اور پھر اس طرف چلا گیا. حضور نے فرمایا ایسی حالت میں بھی دعا قبول نہیں ہوتی، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ تم رب کی بارگاہ میں بار بار التجا کرو، بار بار اس کے سوالی بنو، بار بار اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاؤ اور گناہ کو چھوڑ دو، رشتے کو قائم کرو. تو اللہ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ جب تم دعا کرو گے تو یقیناً اللہ کریم تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. ایک قول یہ ہے کہ آیت کا یہ جو معنی ہے کہ وہ دعا کو قبول کرتا ہے، تو جو اگر انسان کے تقدیر میں وہ دعا لکھی ہو کہ انسان، اللہ پاک جو علم غیب رکھتا ہے، تقدیر کا مالک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تو یہ اس کی شانیں ہیں. اب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا اس کے لیے مناسب نہیں، تو اب وہ جب دعا مانگتا ہے تو وہ دعا اس کے لیے قبولیت کا درجہ نہیں رکھتی. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اس دعا کے بدلے میں اس سے عذاب روک دیا جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت کا طریقہ ہے. حضور نے فرمایا کہ زمین پر کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی دعا قبول فرما کے اس کو عطا کر دیتا ہے. پہلا درجہ یہ ہے. اور اگر وہ دعا اس کی قبول نہ ہو، وہ چیز پوری نہ ہو، تو اللہ اس کے بدلے میں اس سے عذاب کو روک دیتا ہے. یہ دوسرا درجہ ہے. لیکن ساتھ یہ شرط بیان فرمائی کہ وہ انسان گناہ سے رکنے والا اور رشتہ داری کو قائم رکھنے والا ہے. اگر اس کا طرز عمل یہ ہے تو پھر اس کی دعا کو اللہ پاک ضرور قبول فرماتا ہے. آخری بات اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ آداب دعا بھی ہیں اور شرائط دعا بھی ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں، بلکہ ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو، تو دعا کی قبولیت کے آداب ہیں اور شرائط ہیں. اس کو آقا علیہ السلام نے ایک حدیث میں بیان فرمایا. آپ نے فرمایا لوگوں، ایک آدمی لمبا سفر کرتا ہے، یہاں اس سے ہم مراد یا اس کی تعبیر یہ لے لیتے ہیں کہ یہاں سے ہم مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں، یا کسی بھی متبرک مقام پر جاتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، اور وہاں جا کر حضور نے فرمایا کہ آدمی کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ طویل السفر ہوتا ہے، لمبا سفر کرتا ہے، اور اس کے بال بکھرے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہوتی ہے سفر کر کر کے، اور وہ پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے رب، میری یہ دعا قبول کر لے. لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کا اصل حال یہ ہوتا ہے کہ اس کا کھانا بھی حرام کا ہوتا ہے، اور اس کا پینا بھی حرام کا ہوتا ہے، اور اس کا پہننا لباس بھی حرام کا ہوتا ہے. یعنی وہ حلال کھانے والا نہیں ہوتا، وہ اپنا حق کھانے والا نہیں ہوتا، وہ دوسروں کا حق مارنے والا ہوتا ہے، ظلم کرنے والا ہوتا ہے. جو مال اس کے حصے کا نہیں ہوتا، وہ مال اپنے اوپر اس نے لگایا ہوتا ہے، اسی کا رزق کھاتا ہے، اسی کا لباس پہنتا ہے. تو سرکار نے فرمایا ایسے حرام کھانے والے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہاں آداب دعا میں سے یہ ہے. جیسے بہت ساری باتیں میں نے عرض کر دی، ان میں سے ایک سب سے بڑی بات جو آقا علیہ السلام نے ہمیں سکھائی وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی قبولیت کا یقین رکھنا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جن گناہوں میں ہم پڑے ہوں اس سے معافی مانگیں، رشتہ داری کے ساتھ، رشتے کے ساتھ تعلق قائم رکھیں، بہن بھائیوں سے تعلق قائم رکھیں، اور پھر رب کی بارگاہ میں حلال رزق کھاتے ہوئے جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ پاک اس سے قبول فرمائے گا. آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے لعلہم یرشدون، اگر وہ ایسے راستے پر چلیں گے تو وہ راہ مراد کو پا لیں گے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اپنی بارگاہ کا مخلص بندہ بناتے ہوئے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.